ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اسلامی عقیدے کا 5واں سوال ہے ہمارا۔ سوال یہ ہے، عبادت میں احسان بہترین طریقے سے ادائیگی کیا ہے؟ یعنی عبادت میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا سوال صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 50۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے۔ کس شکل میں؟ انسانی شکل میں آئے، یعنی دیکھنے والوں کو ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی انسان ہے۔ تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، آپ سے کچھ سوال کیے، پوچھا یہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یعنی احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی عبادت جو ہے، کوئی بھی نیک کام جو ہے، وہ اس طرح اس ذہن سے کرنا ہے گویا کہ میں اللہ کو دیکھ کر وہ کام کر رہا ہوں۔ میں اللہ کو نماز پڑھ رہا ہوں تو اس حالت میں اس طرح پڑھنی ہے کہ بندہ خود کو یہ سمجھ لے، خود کو یہ سمجھا لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حج کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے، عبادت کا کام کر رہا ہے، تو وہ اس حالت میں کرے گویا میں اللہ کو دیکھ کے وہ کام کر رہا ہوں۔ اتنا اس کے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ ہو، اتنا اللہ کا ڈر ہو، اتنا خشوع اور خضوع ہو اس کی عبادت کے اندر ہے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ تو اللہ کو دیکھ کر اس کیفیت میں ہو کہ تو اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے، تو پھر کم از کم یہ ضرور سمجھ لے، تیرے اندر یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے، تجھے یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عبادت اس طرح کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بہترین اعلیٰ درجے کا احسان۔ اب اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس سے نیچے والا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس خیال سے، اس تصور سے، اس یقین سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس حالت میں رہیں جو حالت اللہ کو پسند ہے، اور کبھی بھی ایسی حالت اختیار نہ کریں، ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ نے منع کیا، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ سے تو بچ نہیں سکتے، یہ تو ممکن نہیں ہم چھپ جائیں کہیں تو کہیں جی ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا، لائٹیں بند کر لیں، گھروں میں داخل ہو جائیں، محلات میں داخل ہو جائیں، ایسا کمرہ بنا لیں جس میں ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی، وہاں جا کے گناہ کریں تو یہ سمجھے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو جو حالت ہماری اللہ کو پسند نہیں ہے ہمیں وہ اختیار نہیں کرنے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے اس کا۔ جو حالت اللہ کو پسند نہیں ہے وہ حالت اختیار کرنی نہیں، اس سے بچنا ہے۔
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ معنی ہے اس کا، یہ ہے عبادت میں احسان۔ پھر قرآن مجید کی آیت بھی ہے الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وہ تجھے، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ تجھے یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے اور جو سجدہ کرنے والوں میں تیرے پھرنے کو دیکھتا ہے۔ یعنی قیام کرے اللہ ہمیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، سجدہ کرے اللہ ہمیں پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیں، جو بندہ عبادت اس تصور سے کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اسے ہی عبادت میں لطف آتا ہے، اسے ہی عبادت میں مزہ آتا ہے۔ اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یا کم از کم اس کا معنی نہیں آتا تو کم از کم یہ ضرور آپ ذہن میں آئے کہ وہ لفظ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے، کم از کم وہ لفظ تو مجھے پتہ ہو کہ میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ منہ سے دعائیں پڑھتے جا رہا ہے، جیسے کسی بچے کے کھلونے کو چابی لگا دینا تو وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کے کھلونے کو چابی لگا دیں، یا وہ سیل والا کھلونا ہے اس کا بٹن آن کر دیں تو وہ خود ہی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ عبادت جس میں ہم کھڑے نماز کو پڑھ، مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں، چابی لگی ہوئی ہے، بس وہ دعائیں یاد کی ہیں، رکوع میں یہ دعا پڑھنی تھی، بس پڑھتا جا رہا، سجدے میں یہ تھی، تشہد میں یہ تھی، قیام میں یہ، وہ پڑھتا چلا جا رہا، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ خیالات، تصورات کہیں اور ہیں، خیالات یہ ہیں کہ میں نے نماز کے بعد کیا کرنا ہے، میں نے آج پکانا کھانا کیا ہے، میں نے کس دوست کو ملنا ہے، میں نے کام کون سا کرنا ہے نماز کے بعد، یعنی جتنے بھی دوسرے کام ہیں وہ نماز میں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عبادت میں احسان نہیں ہے، اور یہ خشوع خضوع بھی نہیں ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ آگے بھی انشاءاللہ اس کا بھی ہم پڑھیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور احسان کے ساتھ اس شخص کو ہی عبادت کا مزہ آئے گا جو احسان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، احسان کا درجہ جو ہے وہ ایمان سے بلند ہے، ایمان سے، اسلام سب سے کم درجہ، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں تھا نا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ کچھ پہلو قسم کے لوگ تھے، وہ آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے مبارک کے باہر سے بلایا، آواز دی یا محمد یا محمد، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ کے نبی ہیں، کائنات کی سب سے عظیم، اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے، تو آپ ان کو نام لے کر پکاریں، یہ کیسے اللہ کو پسند آئے گا؟ پھر اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، انسانوں میں سے ہی نہیں بلکہ ہر چیز سے بلند مقام ہے آپ کا۔ چلو انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی ساری مخلوقات سے بلند مقام ہے انسان کا، اور انسانوں میں سے سب سے بلند مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ کو کیسے پسند آئے گا ان کو اس طرح پکارنا؟ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن بن گئے ہیں، تو جو ہم بات کریں وہ ہماری سنی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے ہیں۔ مسلمان ہو گئے ہو، ابھی مومن نہیں بنے، ابھی مومن نہیں بنے، اب ایمان والے کام کرو پھر مومن بنو گے۔ معلوم ہوا ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اسی طرح ہر مومن احسان کرنے والا نہیں ہے، عبادت میں احسان کرنے والا۔ احسان سب سے بلند درجہ، اس کے بعد ایمان کا درجہ، اس کے بعد اسلام کا درجہ، اور اسلام سب سے کم درجہ ہے۔ تو ہم نے کون سا درجہ اختیار کرنا ہے؟ احسان والا۔ جو بھی شخص احسان والا ہے، محسن ہے، وہ ساتھ مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے، اور جو مومن ہے وہ محسن نہیں ہے، احسان والا نہیں ہے،
یہ ممکن ہے کہ وہ احسان والا نہیں ہے، ہاں مسلمان ہے وہ، یہ مومن مسلمان ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ محسن بھی ہو۔ اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی ہے، وہ مومن اور محسن نہیں ہے، کیونکہ یہ اوپر والے درجے ہیں دونوں۔ جو شخص ایسے کام کرے گا ایمان اور احسان والے کو درجے میں بڑھتا جائے گا، پھر مومن اور پھر اس سے اوپر محسن بن جائے گا۔ تو یہ ہے مطلب عبادت میں احسان کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔